ہوتا ہے. قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر طرح کی بے حیائی اور منکر اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. لیکن جب نماز ہو، ہماری نماز بھی بالکل بے جان. ایک بندہ نماز پڑھے، اور جس کو نماز کہتے ہیں اللہ مجھے بھی وہ نماز عطا کرے، نصیب کرے، تم کو بھی. یعنی دن میں درجنوں سجدے اللہ کو کیے کرتے ہیں نا، بار بار اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، بار بار اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، لیکن نماز کو کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہماری زندگیوں پر. کسی بزرگ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس اگر روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھو اخلاص کے ساتھ تو فائدے سے خالی نہیں رہتا. اور یہاں پوری کائنات کے خالق و مالک کی بارگاہ میں اس کے قریب جاتا ہے، اور بہت قریب. سب سے زیادہ قریب کہاں ہوتا ہے بندہ؟ سجدے میں. اس سے زیادہ قریب جانے کا کوئی موقع نہیں، لیکن بس غفلت سے ساتھ جا رہا ہے. اگر اس استحضار کے ساتھ قریب جائے گا کہ میں اللہ کے قریب جا رہا، اور اپنا کنیکشن سجدے میں اللہ سے جوڑے گا، رکوع میں جوڑے گا، قیام میں جوڑے گا، ہر نماز کا الگ اثر لے کر جائے گا. اللہ مجھے ایسی نماز عطا کرے. غفلت کی نماز. بھائی نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. اب ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ قیام کیا لیکن اللہ یاد ہی نہیں آیا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک بیچ میں اللہ یاد ہی نہیں آیا. حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز کو یاد کرو. کس لیے؟ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اور یہاں یہ ہے کہ قیام کیا، پورے قیام کے دوران دل میں اللہ ایک مرتبہ یاد نہیں آیا، رکوع میں اللہ یاد نہیں آیا، سجدے میں اللہ کے اتنے قریب گیا لیکن وہاں بھی اللہ یاد نہیں آیا، اتحیات میں اللہ یاد نہیں آیا، بلکہ جہاں اللہ اکبر کہہ دیا بس اور چیزیں یاد آنے لگی. اگر یاد نہیں آیا تو کون نہیں آیا؟ اللہ نہیں آیا.